السلام علیکم دوستو، ہم نے اپنے چینل کا نام چینج کر لیا ہے فرام ٹیلز بیونڈ ریئلٹی ٹو اینشنٹ اسٹوریز ان اردو. تو آپ سب کو خوش آمدید ہے اینشنٹ اسٹوریز ان اردو پر. آج ہم دا بک آف ڈیڈلی نیمز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. اس کتاب میں 72 یعنی 72 جنوں کی ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے. وہ دکھتے کیسے، ان کی رہائش کہاں پہ، اور وہ انسانوں کو نقصان کیسے پہنچاتے ہیں. پر اس سب سے پہلے میں چاہتا ہوں میں آپ کو اس کتاب کی ایک چھوٹی سی سمری دے دوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ 72 جن آئے کہاں سے آخر کار. شروع کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ان کی انگوٹھی ملی جس کی طاقت سے انہوں نے سارے جنوں کو اپنے قابو میں کر لیا، ان میں سے ایک جن کا نام فکرتش تھا جو جنوں کا بادشاہ تھا اور اس کتاب کا مصنف بھی اسے کہا جاتا ہے. اس نے حضرت سلیمان کو ان 72 جنوں کے بارے میں بتایا. وہ سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فکرتش کو حکم دیا کہ وہ جائے اور ان جنوں کو پکڑ کے لے کر آئے. ان میں سے کچھ جن اپنی مرضی سے آئے اور کچھ کو زبردستی لے کے آیا گیا. اور جب وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تو وہاں پہ 1300 فلسفی بھی موجود تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فکرتش کو حکم دیا کہ وہ 72 جن دکھتے کیسے ہیں، کہاں پہ رہتے ہیں اور کس طرح انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. فکرتش نے ان کے بارے میں بتانا شروع کیا اور دنیا بھر کے فلسفے نے لکھنا شروع کیا جو فکرتش ان کو بتاتا تھا. پہلا جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آتا ہے. اس کا نام محمس. اس کا دھر ایک مرد کی طرح، اس کا سر ایک بکری کی طرح اور اس کے بال ایک عورت کی طرح. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا، تمہاری خرابی کیا ہے اور تمہارا بسیرا کہاں ہے؟ محمس نے کہا کہ میں گرجوں کے سائے میں رہتا ہوں. میری خرابی یہ ہے کہ اگر میں کسی شخص کو پکڑ لوں تو میں اسے اتنا دباتا ہوں کہ اس کی زبان اس کے تھوک سے بھیگ جاتی ہے، بالکل کسی جوان گھوڑے کی طرح، اور وہ پریشانی میں بھاگنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آتا ہے. اس کا نام مونس. اس کا جسم ایک مرد کی طرح، اس کی ایک آنکھ تھی اور اس کے پاؤں گدھے کی طرح، اور اس کے ارد گرد ایک سانپ لپٹے ہوا. اس کا سر سامنے اور دم اس کے پیچھے تھی. سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا، تمہاری خرابی کیا ہے اور تمہارا بسیرا کہاں ہے؟ مونس نے کہا، میں عام قبرستانوں میں رہتا ہوں. میری خرابی یہ ہے کہ اگر میں کسی شخص کو پکڑ لوں تو میں اسے دبا کر سانس روک لیتا ہوں بنا اس کو نقصان پہنچائے. پھر میں اسے بے ہوش کر دیتا ہوں اور پھر سانپ کی صورت میں اس پر کود جاتا ہوں. تیسری جنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آئی. جس کا آدھا دھر عورت کی طرح اور آدھا دھر شیر کی طرح، اور اس کے بال بھی بہت خوبصورت تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا کہ تمہاری خرابی کیا ہے اور تمہارا بسیرا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا، میں ساحل کناروں پر رہتی ہوں. میری خرابی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کی جاگتی ہوئی حالت میں پکڑ لوں تو اسے کوئی چھو نہیں سکتا. اگر میں اس کے خواب میں اسے پکڑ لوں تو اسے مرے ہوئے لوگوں کے نام بتاتی ہوں. چوتھا جن حضرت سلیمان کے سامنے آتا ہے جس کا نام مجید تھا. اس کا دھر انسانوں والا، اس کا سر ایک کتے کی طرح، اس کا دایاں ہاتھ ایک کتے کی طرح
اور اس کا بایاں ہاتھ ایک انسان کی طرح، اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا، تمہاری خرابی کیا ہے اور تمہارا بسیرا کہاں پر ہے؟ مجید نے کہا، میں جنگلوں میں رہتا ہوں اور پانی کے کنوؤں میں۔ میری خرابی یہ ہے کہ اگر میں کسی شخص کو پکڑ لوں تو میں اس کا پیٹ پھلا دیتا ہوں اور اس کے ذہن سے اس کا ہوش چھین لیتا ہوں۔ پانچواں جن حضرت سلیمان کے سامنے آیا، اس کا نام جدباہ تھا۔ وہ ایک والا انسان کے انداز میں آیا، جس کا چہرہ انسان کا تھا، انسان کے ہاتھ تھے اور اس کے پاؤں شیر کے جیسے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تمہاری خرابی کیا ہے اور تمہارا بسیرا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا، میں پانی کی ندیوں میں رہتا ہوں۔ میری خرابی یہ ہے کہ اگر میں نے کسی شخص کو پکڑ لیا تو میں اس کو اتنا دباتا ہوں کہ اس کے سارے جوڑوں میں آرام آ جاتا ہے، پھر میں اس کا گوشت کھاتا ہوں اور اس کے خون کو جلاتا ہوں، اتنا کہ وہ اٹھ نہیں سکتا۔ چھٹا جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آیا، اس کا نام کیت تھا۔ وہ ایک آنکھ والے انسان کے انداز میں آیا، جس کے انسان کے ہاتھ تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک سینگ تھا اور اس کا باقی جسم انسان کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا کہ تمہاری خرابی کیا ہے اور تمہارا بسیرا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا کہ میں راستوں میں رہتا ہوں اور میری خرابی یہ ہے کہ اگر میں کسی شخص پہ ایک پہاڑ کی طرح گر جاؤں تو اس میں بات کرنے کی طاقت نہیں چھوڑتا۔ ساتواں جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آتا ہے، اس کا نام الغول تھا۔ اس کے پر پرندے کی طرح تھے، اس کے ہاتھ انسانوں والے، اس کا سر اور پاؤں گدھے والے، اور اس کے بال اس کے پاؤں تک لمبے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا، تمہاری خرابی کیا ہے اور تمہارا بسیرا کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں برباد مقامات میں رہتا ہوں اور چٹان پہ رہتا ہوں، اور میری خرابی یہ ہے کہ اگر میں کسی شخص کو پکڑ لوں تو میں اسے گمراہ کر دیتا ہوں، میں اس کے لیے ایک اور راستہ کھول دیتا ہوں تاکہ میں اسے خطرے میں ڈال سکوں۔ آٹھواں جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آیا، جس کا نام ساجس، اور وہ ایک پرندے کے انداز میں آیا، جس کا دایاں ہاتھ انسانوں والا، کان گدھے کی طرح اور دم ایک پرندے کی طرح۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا، تمہاری خرابی کیا ہے اور تمہارا بسیرا کہاں پر ہے؟ اس نے کہا، میں پہاڑوں کی بلندیوں پہ رہتا ہوں اور میری خرابی یہ ہے کہ اگر میں کسی شخص پہ گر جاؤں تو میں اس پہ وہ بیماری پھیلا دیتا ہوں جو لیپریسی کی طرح دکھتی ہے۔ نواں جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آتا ہے، اس کا نام الروح تھا۔ وہ ایک مور کی صورت میں آیا، جس کا مکٹ ہاتھ میں پھیلا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چربی لٹکی ہوئی تھی اور اس کی پنکھڑی اس کے سر تک پہنچتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا، تمہاری خرابی کیا ہے اور تمہارا بسیرا کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں گفاؤں میں رہتا ہوں۔ میری خرابی یہ ہے کہ اگر میں کسی لڑکے کے قریب آتا ہوں تو میں اسے ڈرا دیتا ہوں اور وہ پھر بولنے میں ہکلاتا ہے اور اس کی نظر کو الٹا کر دیتا ہوں تاکہ وہ چراغ کو دیکھ کے ڈر جائے، اور اگر اس کا علاج 3 دن کے اندر نہیں ہوتا تو میں اسے بھینگا کر دیتا ہوں۔ 10واں جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آیا، اس کا نام مدیان، اور وہ ایک آنکھ والے انسان کے انداز میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کمان اور ایک تیر تھا اور اس کا جسم ایک سانپ کا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، تمہاری خرابی کیا ہے اور تمہارا بسیرا کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں کچروں کے ڈھیراؤں میں رہتا ہوں اور میری خرابی یہ ہے کہ اگر میں کسی شخص کو پکڑ لوں تو میں اسے سون کر دیتا ہوں جب تک وہ پیشاب نہ کر لے، پھر میں اس پر ایک سانپ کی صورت میں کود جاتا ہوں اور ہم 3 سال تک ساتھ رہتے ہیں، پھر میں چلے جاتا ہوں۔ تو دوستو،
میں نے آپ کو آج 10 جنوں کی مکمل ڈسکرپشن بتائی ہے ان 72 جنوں میں سے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں باقی کو کور کریں گے آہستہ آہستہ۔ دوستو ویڈیو کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔